ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر محوش صدیق، قسط نمبر 27۔ اس کا مطلب دل کو دل سے راہ ہوتی والی بات سچ ہے پھر تو۔ ولید کا مسکراتا لب و لہجہ سنتے اذلان کے تن بدن میں ایک آگ سلگ اٹھی تھی۔ اب وہ اپنی سرخ شعلہ بار نگاہوں کا زاویہ بدلتے خود کے تن اعصاب پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ دل کی دل سے راہ کو چھوڑو، اس وقت میرے ذہن میں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے، اذلان کا ضبط جواب دے گیا تو ایک جھٹکے میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی گردن کی رگیں شدید غصے کے عالم میں تناؤ کا شکار لگ رہی تھیں۔ اذلان کو آگے بڑھتے دیکھ زینی بھی دھیمی چال چلتے اس کے ساتھ ساتھ پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ کیا؟ ولید سوالیہ انداز میں گویا ہو رہا تھا۔ میرے ذہن میں تو شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر والا جملہ چل رہا تھا۔ اذلان کے دل کی حالت سے بے نیاز زینی نے ہنستے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ اذلان کو ان کی باتیں کچھ خاص اچھی نہیں لگ رہی تھیں، مگر زینب کے چہرے کی بڑھتی رونق نے اسے کچھ بھی سخت سست کہنے سے فوراً روک لیا۔ اذلان نے آگے بڑھتے زینب کے لیے فرنٹ ڈور کھولا اور پھر اس کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان سنجیدہ تاثرات سمیت اگنیشن میں چابی گھماتا کار سٹارٹ کرنے لگا۔ سیفٹی بیلٹ باندھیں۔ اذلان نے اپنے جھکے سر سمیت پوٹ لہجے میں زینب کو بھی مخاطب کیا کہ چونکہ آس پاس سڑکوں پر رش نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے وہ دل ہی دل میں تیز رفتار سے گاڑی دوڑانے کا عزم کر چکا تھا۔ اذلان کی بات پر زینب ایک ہاتھ سے فون پکڑے دوسرے ہاتھ سے سیفٹی بیلٹ باندھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بیلٹ نے بھی گویا ضد ہی باندھ دی یا پھر ایک ہاتھ مصروف ہونے کی وجہ سے زینی صحیح سے پکڑ ہی نہیں پا رہی تھی۔ بے بسی سے لب کچلتی زینب کی ہر کوشش کو رائیگاں جاتے دیکھ اذلان نفی میں سر جھٹکتے آگے بڑھا اور پھر اپنے ہاتھوں سے سیفٹی بیلٹ باندھنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ ایک پل کے لیے اذلان کو اپنے اتنے قریب دیکھ زینی اپنی سانسوں کو منتشر ہونے سے روک نہیں پائی۔ اس کی قربت کا اثر زائل کرنے کی خاطر زینی نے اپنی توجہ پھر سے فون کی طرف مبذول کروانا ہی ایک مناسب امر سمجھا تھا۔ ہاں ولید، تو کیا کہہ رہے تھے تم؟ خود کے اعصاب پر قابو پانے کے باوجود زینی کے لہجے میں ہلکی سی کپکپی طاری ہو گئی۔ اس سب میں تمہیں میری ہیلپ چاہیے، وہ کیسے؟ زینی کو چنبھا سا ہوا۔ اذلان کی نگاہوں کا مرکز بھلے سامنے نظر آتی روڈ ہی تھی، لیکن اس کا پور پور سماعت بنا زینی کی ایک ایک بات انہماک سے سن رہا تھا۔ ولی اگر تم نے دوبارہ میری روٹی کا مذاق بنایا تو پہلی فلائٹ لے کر لاہور پہنچوں گی اور پھر وہی توا تمہارے سر پر آ کر ٹھوک دوں گی جس پر تمہیں اس دن بدقسمتی سے روٹی بنا کر دی تھی۔ پھر دیکھنا تم کسی این جی او کا تو کیا کسی بھی چیز کا نقشہ بنانے کے اہل نہیں رہو گے۔ ولید اس کے سلگتے انداز پر قہقہوں کی زد میں آ چکا تھا، جبکہ زینی اپنی تیزی سے سرخ پڑتی رنگت سمیت غصیلے لہجے میں مسلسل بولے جا رہی تھی۔ ولید نے زینی کو چڑھانے کے لیے جان بوجھ کر روٹی کی فرمائش کی تھی، کیونکہ زینی نے میسیج کے ذریعے سے اپنی این جی او کا ایک خوبصورت نقشے کا ڈیزائن تیار کرنے کا کام سونپا تھا۔ ایک پل کے لیے تو اذلان بھی روٹی کی فرمائش پر خود کو مسکرانے سے روک نہیں پایا۔ زینی کا سرخ چہرہ دیکھ وہ آہستگی سے مسکراتا نفی میں سر جھٹک گیا۔ کچھ ہی دیر کی بحث کے بعد اب وہ لوگ پھر سے نارمل بات کر رہے تھے۔ شروع دن سے ان کا بات کرنے کا سٹائل یہی تھا، وہ ایک پل میں تولا ہوتے اور دوسرے پل میں ماشا ہو جاتے تھے۔ آپس میں بات کرتے ہوئے انہیں آس پاس کسی دوسرے کی ہوش نہیں رہتی تھی۔ اچھا زینی، یہ تو بتاؤ اس این جی او کا نام کیا سوچا تم نے؟ ولی نے بات بدلنے کے لیے اس کی توجہ نام کی جانب مبذول کروائی۔ میری این جی او کا نام کے ذکر پر زینی خود ہی بھی سوچ میں پڑ گئی۔ اذلان نے زینی کے چہرے پر ایک سرسری نگاہ ڈالتے پھر سے اپنی نگاہیں روڈ پر جما لی۔ ولی میری ہر چیز کی طرح این جی او بھی اذان کے نام پر ہوگی۔ زینی کے کھوئے کھوئے لہجے پر اذلان ایک پل کے لیے اسے فرط محبت سے دیکھنے لگا، کیونکہ وہ دیوانی صرف اس کی ظاہری شکل و صورت سے ہی محبت نہیں کرتی تھی، بلکہ اس نے اپنے بچپن کی ہر ایک چیز بھولنے کے باوجود اذلان کے اسی نام کو ایک یاد کی صورت میں اپنے ذہن کے پردے پر محفوظ رکھا ہوا تھا۔ اذان ہی کیوں زینی؟ اذلان کو اپنی سماعتوں میں ولید کا حیرت میں ڈوبا لہجہ سنائی دیا۔ ولی جس طرح اذان میں لوگوں کو نماز کے لیے اپنے رب کی طرف بلایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح میری یہ این جی او بھی بے سہارا اور یتیم لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی اور ان کا اچھے طرح خیال رکھنے کی بھرپور کوشش کرے گی انشاءاللہ۔ زینی کی آنکھوں کی چمک دیدنی تھی۔ انشاءاللہ۔ ولید نے بھی جواباً تائیدی انداز اپناتے اس بات میں سر ہلایا اور پھر الوداعی کلمات ادا کرتے فون ڈسکنیکٹ کر دیا۔ تھینک یو سو مچ اذلان، میں اس این جی او کو لے کر کتنی ایکسائٹیڈ ہوں، مجھے لگتا ہے میں اس احساس کو کبھی بھی لفظوں میں بیان نہیں کر پاؤں گی۔ زینی نے فون رکھنے کے کچھ ہی سیکنڈز کے بعد اذلان کو مخاطب کیا۔
زینب کے چہرے پر پھیلتے حقیقی خوشی کے رنگ، لبوں پر رینگتی الوہی مسکراہٹ اور حد درجہ طمانینت دیکھتے اذلان کی ہارٹ بیٹ ایک لمحے کو مس ہوئی تھی۔ اگر لفظوں میں بیان نہیں ہوتا تو کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ عین اسی وقت اذلان کی کار پورچ میں آ کر رک گئی۔ اب وہ بریک پر پاؤں کا دباؤ ڈالتے اپنا رخ باقاعدہ زینی کی طرف موڑ چکا تھا۔ مطلب میں کچھ سمجھی نہیں، کون سا طریقہ؟ زینی نافہم تاثرات سمیت اطراف میں گھر کی دیواروں کو دیکھتے فوراً کار سے نیچے اتر گئی۔ اذلان بھی کار لاک کرتے چابی کو کوٹ کی پاکٹ میں ڈالتا اپنے قدم داخلی دروازے کی طرف بڑھا گیا۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ زینی نے اپنے تعاقب میں اذلان کی قدموں کی چاپ سنتے ہی اپنے قدموں کو بریک لگاتے نرم لہجے میں استفسار کیا۔ ہاں وہ میں کہہ رہا تھا کہ اذلان نے بے خودی کے عالم میں زینی کو تکتے اس کے دوپٹے سے باہر نکلتی لٹ کو اپنے ہاتھ سے داہنی کان کے پیچھے اڑس دیا۔ اذلان پیلس رات کی تاریکی میں مصنوعی روشنیوں کے جھرمٹ سے جگمگاتا نظر آ رہا تھا۔ سحر انگیز چاند کی روشنی میں زینی کا چہرہ کسی پر نور سیارے کی طرح دمک رہا تھا۔ اذلان کی اس غیر متوقع حرکت کو محسوس کرتے زینی کی آنکھیں حیرت کے مارے اپنا حجم مزید پھیلا گئیں۔ اس کا ذو منی انداز اور دارفتگی سے بھرپور نگاہیں زینی کو سٹ پٹانے پر مجبور کر گئی تھیں۔ اذلان کی آنکھوں میں پنپتا شوریدہ جذبات کا ایک ٹھاٹھیں مارتا سمندر زینی کی دھڑکنوں کو منتشر کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ وہ میری عشاء کی نماز قضا۔ زینی کی اس کی پرتپش نگاہوں کی تاب نہ لاتے 2 قدم پیچھے ہٹی اور پھر عقلانیے کے انداز میں گویا ہوتے تیز تیز قدموں سے چلتی داخلی دروازہ عبور کر گئی۔ اس کے جان چھڑاتے انداز پر اذلان آہستگی سے مسکراتا نفی میں سر جھٹک گیا۔ زینی کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی اذلان اپنی دھیمی مسکراہٹ سمیت مسرور کن چال چلتے اسکندر شاہ اور آسماں بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شروع دن سے یہ عمل اس کی روٹین کا خاصہ رہا تھا۔ وہ ہر روز صبح و شام کام پر آنے اور جانے سے پہلے اپنے والدین سے ملاقات ضرور کیا کرتا تھا۔ زینب نماز ادا کرتے روم سے باہر نکلی تھی کہ اس کے ہاتھ میں موجود موبائل فون پر بجتی تیز اطلاعی گھنٹی نے اس کی توجہ بے اختیار اپنی جانب مرکوز کروا لی۔ اسکرین پر چمکتے انگریزی کے حروف کو دیکھتے اس کا چہرہ حد درجہ خوشی کے مارے کسی نخیز کلی کی طرح کھل اٹھا تھا۔ السلام علیکم ایمان آپی، کیسی ہیں آپ؟ زینی نے مسکراتے لہجے میں بات کا آغاز کیا، مگر جواباً فون کے اسپیکر سے ابھرتی فاطمہ کی بھیگی آواز نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بڑھتے قدم وہیں کوریڈور میں ہی تھم گئے۔ ایمان آپی، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ زینب ازحد فکر مند لہجے میں گویا ہوئی۔ زینی ماما، میری ماما۔ فاطمہ کے لبوں نے بمشکل عقلانے کے انداز میں بے ربط سا جملہ ادا کیا۔ آنٹی کو کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کسی انہونی کے احساس سے ڈر کے مارے فاطمہ کا وجود باقاعدہ کپ کپا رہا تھا۔ پتہ نہیں زینی، شفا گھر پر نہیں ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ ماما کا بی پی شوٹ کر رہا ہے۔ فاطمہ نے روتے ہوئے بیڈ پر لیٹی آمنہ بیگم کو ایک نظر دیکھا۔ وہ اس وقت نیم بے ہوشی کی حالت میں اپنی بند آنکھوں کو کھولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ ایمان آپی، آپ پریشان نہ ہوں، میں بس ابھی آ رہی ہوں، آپ آنٹی کو تب تک یہ میڈیسن کھلائیں۔ زینی نے تیز لہجے میں گویا ہوتے فاطمہ کو ایک ٹیبلٹ کا نام بتایا اور پھر اپنے قدم ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھا دیے۔ اف، اذلان نے تو ڈرائیور کے ساتھ اکیلے جانے سے منع کیا تھا، اب کیا کروں؟ اس وقت عفان بھائی کے علاوہ اور کوئی اور گھر پر بھی نہیں ہے۔ زینی گو کیفیت میں گھری بالآخر عفان کے کمرے تک آئی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنی انگلی شہادت کے ذریعے دروازہ ناک کرنے لگی تھی۔ یس کم ان۔ ایک ضروری فائل سائن کرتے عفان نے ایک لمحے کے لیے اپنا سر اوپر اٹھاتے مصروف انداز میں جواب دیا۔ عفان بھائی، وہ میں۔ زینی اجازت ملنے پر دھیمی چال چلتی کمرے کے اندر آ گئی۔ پریشانی کے مارے زینی کو اپنے پسینے چھوٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ زینب بیٹے، آپ یہاں؟ کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ زینب کے پریشان چہرے کو دیکھتے عفان چونکتے فوراً بیڈ سے اٹھ بیٹھا۔ گھر کے باقی سب افراد اس وقت نزدیکی مال میں شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ عفان بھائی، ایمان آپی کی ماما ہے نا، آمنہ آنٹی، ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، مجھے ان کے پاس جانا تھا ابھی اسی وقت۔ زینی کے حلق میں آنسوؤں کا ایک گولا سا اٹک گیا۔ آمنہ بیگم کے ذکر پر عفان کے چہرے کی رنگت پل بھر کے لیے متغیر زدہ محسوس ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ عفان نے خود کے اعصاب پر قابو پاتے زینی کے سر پر دستِ شفقت رکھتے اسے نرم لہجے میں تسلی دی اور پھر اسے ریڈی ہونے کا کہتے اپنا موبائل فون اٹھاتے ایک ضروری کال کرنے لگے۔ اور پھر کچھ ہی منٹوں بعد عفان ریش ڈرائیونگ کرتے اپنی کار کا رخ ایان کے گھر کے راستوں کی طرف موڑ چکا تھا۔ پچھلی سیٹ پر براجمان زینب اپنے ہاتھوں کی لرزش پر بمشکل قابو پاتی آمنہ بیگم کی سلامتی کے لیے خلوص دل سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ وقتاً فوقتاً فاطمہ سے فون پر بات کرتے اسے پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔
عفان کے ذہن کے پردے پر آمنہ بیگم کا مسکراتا چہرہ اور فاطمہ کا افسردہ چہرہ بار بار کسی عکس کی صورت میں لہراتا نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے بھینجے تاثرات سمیت بمشکل اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اس دن فاطمہ کی عثمان کے بارے میں گفتگو سننے کے بعد وہ اپنے برسوں بعد دھڑکتے دل کو پھر سے قفل لگانے پر مجبور ہو گیا تھا، مگر پھر بھی دل کے ایک کونے قطرے میں ابھی بھی فاطمہ کے لیے کوئی نہ کوئی جذبہ شدت سے پنپ رہا تھا۔ ذہنی اذلان کو بھی میسیج کے ذریعے آمنہ بیگم کی ناساز طبیعت کا بتا چکی تھی اور پھر کچھ ہی منٹوں بعد عفان کی کار اور ایمبولینس مخالف سمتوں سے آتی ایک جگہ پر آ کر رک گئیں۔ ذہنی اور عفان تقریباً آگے پیچھے دوڑتے انیکسی کی راہداری عبور کر رہے تھے۔ ایمان فاطمہ اس وقت صدمے سے دوچار رو رو کر بری طرح نڈال ہو چکی تھی۔ ایمان آپی، ذہنی ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتی انیکسی کے اندر آ گئی۔ ذہنی میری ماما، فاطمہ آمنہ بیگم کے ہاتھ مسلتی شدت سے رو رہی تھی۔ ایمان آپی ریلیکس پلیز، کچھ نہیں ہوگا آنٹی کو، ہم ابھی ہاسپٹل لے کر جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ذہنی نے روتی ہوئی فاطمہ کو اپنے ساتھ لگائے بھرائی آواز میں تسلی دی۔ عفان نے فاطمہ کے نڈھال شکستہ وجود سے اپنی نگاہیں چراتے آمنہ بیگم کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا اور پھر لمبے لمبے ڈھک بھرتے اسٹریچر تک لے کر آیا۔ وہاں موجود نرسنگ اسٹاف نے انہیں ایمبولینس میں لٹایا اور پھر مصنوعی آکسیجن ماسک لگا کر ان کی سانس بحال کرنا شروع کر دی۔ چند ہی منٹوں کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اب وہ لوگ آمنہ بیگم کو ایک نزدیکی ہاسپٹل لے آئے، جہاں ڈاکٹرز آمنہ بیگم کی صورتحال کو دیکھتے انہیں فوراً ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دینے لگے۔ ساری بھاگ دوڑ عفان کر رہا تھا۔ فاطمہ ایمرجنسی روم کے سامنے بینچ پر بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھی، جبکہ ذہنی فاطمہ کو اپنے ساتھ لگائے تسلی دینے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ فاطمہ کی ابتر حالت کو دیکھتے اس کی خود کی آنکھیں بھی نمکین پانیوں سے بھر چکی تھیں۔ ایان اور شفا اس وقت ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے شہر سے باہر تھے۔ ایک نجی ہسپتال نے ایک فلاحی ادارے کی مدد کرنے کے لیے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس مقصد کے لیے ہر ہاسپٹل سے 5 قابل افراد چنے گئے تھے۔ انہی خوش قسمت لوگوں میں شفا کا نام بھی سر فہرست تھا، اس لیے اسے مجبوراً اس کانفرنس میں شرکت کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ وہاں ان سب کو ایک ایک ٹاپک پر اپنی ریسرچ کی پریزنٹیشن پیش کرنی تھی۔ اسی سلسلے میں ان سب نے اپنا فون پاور آف موڈ پر لگا دیا، اسی لیے تو انہیں فاطمہ کی لگاتار آنے والی فون کالز کا بھی پتہ نہیں چل سکا تھا، ورنہ تو جیسے ہی آمنہ بیگم کی طبیعت میں ذرا سی اونچ نیچ ہوتی، شفا فوراً سے پہلے حاضر ہوتی اور انہیں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دے کر اس مسئلے کو حل کر لیتی، مگر آج ان کا گھر پر نہ ہونا فاطمہ کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی کر گیا تھا۔ ڈاکٹر اس وقت اندر کمرے میں آمنہ بیگم کا علاج کر رہے تھے۔ باہر دیوار کے ساتھ کھڑا عفان ایمان فاطمہ کی اس بکھری حالت پر ایک تعصب بھری نگاہ ڈالتا پھر سے اپنا چہرہ نیچے جھکا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ تینوں ایک ساتھ چونکتے اپنی اپنی جگہ پر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ پیشنٹ آپ سے فوراً بات کرنا چاہتی ہیں، نرس نے باہر آتے ہی پھولے تنفس کے ساتھ بمشکل اپنی بات مکمل کی، جسے سنتے ہی وہ تینوں بے ساختہ بھاگنے کے انداز میں اندر کمرے میں داخل